ارشاد ہوا فالق الاصباح، اللہ تعالی صبح کو لانے والا ہے، پاؤں پھاڑنے والا، پاؤں پھٹتی ہے اس کے حکم سے۔ وجعل اللیل سکنا، اس نے رات کو آرام کا ذریعہ بنایا۔ والشمس والقمر حسبانا، اور سورج کو اور چاند کو اس نے ایک خاص اندازے اور حساب سے اس نے بنایا۔ ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ منصوبہ ہے اس ذات گرامی کا جو زبردست ہے اور بہت علم رکھنے والا ہے۔ بات یہ ہے کہ کائنات پوری کی پوری اللہ تعالیٰ کا منصوبہ ہے، لیکن ایک چیز کی طرف میں تھوڑا سا دھیان منتقل کرنا چاہتا ہوں۔ جعل اللیل سکنا، اس نے رات کو ہمارے سکون اور ہمارے آرام کا سبب بنایا۔ ناظرین، کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک محنتی طالب علم جب رات دیر تک جاگتا رہتا ہے تو ماں اسے کہتی ہے بیٹے اب سو جا، اور پھر وہ لگا رہتا ہے نہیں سوتا، تو تنگ آ کے وہ بتی بجھا دیتی ہے، سو جا۔ یہ اس کی مامتا ہے کہ وہ گوارا نہیں کرتی ہے کہ اس کا بیٹا اتنی دیر تک جاگتا رہے، اتنی دیر تک کام کرتا رہے کہ اس کے اعصاب شل ہو جائیں۔ یہ جو اللہ تعالیٰ شام کے وقت بتی بجھا دیتے ہیں اور ہمیں مجبور کر دیتے ہیں کہ میری مخلوق کے بندو، میرے انسانوں آرام کرو، اب تمہارے اعصاب تھک گئے ہیں، اب تمہیں مزید کام کرنا تمہارے لیے اچھا نہیں ہے، یہ جو وہ لائٹ آف کر دیتا ہے، یہ ہمیں تھپک کے سلانے والی بات ہے، لوریاں دے کے سلانے والی بات ہے۔ اور سچی بات یہ ہے کہ جس طرح سے دن میں اس کا سورج ایک بہت بڑی رحمت ہے، ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ ایک سائنسدان نے لکھا کہ یہ جو سورج کی صبح صبح جو شعاعیں آتی ہیں، پوری دنیا میں جتنی بتیاں جلتی ہیں، جتنی الیکٹریسٹی استعمال ہوتی ہے سال بھر میں، اس سے بھی کہیں زیادہ ہے۔ اس کے 5 منٹ کی روشنی جو ہے نا سورج کی، وہ دنیا بھر کی ساری الیکٹریسٹی جو استعمال ہوتی ہے سال بھر میں، اس سے کہیں زیادہ ہے اس کی روشنی۔ اور اس نے یہ بھی لکھا، میں نے اپنی کتاب وجود باری تعالیٰ میں یہ نقل کیا اس کا جملہ، کہ دنیا والوں ڈرتے رہنا، کبھی اس نے اگر بجلی کا اور اپنی روشنی کا بل بھیج دیا تو مصیبت میں پڑ جاؤ گے، اور بل نہ بھیجنے پہ کبھی اس نے یہ کاٹ دیا سلسلہ روشنی کا تو زندہ بھی نہیں رہو گے۔ جس طرح سے اس کی روشنی جو ہے ایک بہت بڑی نعمت ہے، ایسے ہی شام کے وقت اس روشنی کا چلے جانا اور لائٹ کا آف ہو جانا بھی اس کی مامتا ہے کہ وہ تھپک کے سلا دیتا ہے۔ آگے دیکھیے ارشاد گرامی ہے، قد جاءکم بصائر من ربکم فمن ابصر فلنفسه ومن عمی فعلیہا وما انا علیکم بحفیظ۔ ارشاد گرامی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے قرآن مجید میں، قد جاءکم بصائر من ربکم، تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے لیے ایسی نشانیاں آ گئی ہیں کہ اس سے تمہاری آنکھیں کھل سکتی ہیں۔ بصائر وہ نشانیاں جو آنکھیں کھول دینے والی ہیں، اشارہ قرآن مجید کی طرف سے۔ فمن ابصر، جس نے آنکھیں کھول کے اس قرآن کو پڑھ لیا، سمجھ لیا، دیکھ لیا، فلنفسہ، تو یہ اس اپنے نفس کے لیے، اس آپ کے لیے، اپنے آپ کے لیے بھلا ہے اس میں۔ ومن عمی فعلیہ، ومن عمی، اور جو اندھا رہا، قرآن گھر میں پڑھا ہوا ہے، جو ایک غلاف پھر دوسرا غلاف پھر تیسرا غلاف، غلاف پہ غلاف پہ لپیٹ کے اوپر سب سے اونچی جگہ پہ جو سب سے دور ہے جہاں ہاتھ بھی نہ پہنچ سکے وہاں رکھ دیا اور سال بھر پڑا رہا وہاں گرد میں۔ یہ ہے منانیہ، جس نے قرآن سے جو اندھا ہو کے رہا، فعلیہا، تو یہ اسی کے لیے وبال بنے گا۔ وما انا علیکم بحفیظ، اور میں تم پہ کوئی نگہبان اور داروغہ بنا کے نہیں بھیجا گیا ہوں کہ زبردستی تمہیں یہ قرآن پڑھا کے رہوں، تم پڑھنا چاہو نہ پڑھنا چاہو تم زبردستی قرآن پڑھا کے دے، یہ میری ذمہ داری نہیں ہے۔ میرا کام یہ تھا کہ قرآن مجھ پہ نازل ہوا، میں نے تم تک پہنچا دیا، اب آنکھیں کھول کے اس کو پڑھنا، ایک سرے سے دوسرے سرے تک اس کو سمجھنا اور زندگی کو اس کے رنگ میں رنگ لینا، یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ ناظرین،
نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نا جی، قرآن مجید آخرت میں یا سفارش کرے گا اس کے حق میں یا اس کے خلاف سفارش کرے گا. اس آدمی نے کبھی مجھے دیکھا حجت لک او حجت علیک، یا تیرے لیے حجت ہے یا تیرے قرآن تو آیا اس لیے کہ ہم اس میں غور و فکر کریں، تدبر کریں، اس سے اپنی زندگی کی رائیں متعین کریں. قرآن مجید اپنے بارے میں جو تعارف کراتا ہے وہ یہ کتاب ہے انزلناہ الیک، اے نبی آپ کی طرف ہم نے نازل کی، مبارکن بہت مبارک ہے، یدبروا آیاتہ تاکہ لوگ اس کی آیات میں تدبر سے کام لیں، ولیتذکر اولو الالباب اور عقل والے اس سے نصیحت حاصل کریں. یا ایک جگہ یوں ارشاد فرمایا ومن اعرض عن ذکری، جو میری اس نصیحت سے منہ موڑے گا، فإن له معیشة ضنکا، اس کا جینا تنگی کا جینا ہوگا، وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، یہ جواب ہے من عمی فعلیہا، جو قرآن سے اندھا ہو کے رہے گا. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، قیامت کے دن ہم اس کو اندھا کر کے اٹھائیں گے. قال، یوں کہے گا رب لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى، میرے پروردگار مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا، كنت بصیرا، میں تو دیکھنے والا تھا. تو جواب ہو قال، ارشاد فرمائیں گے کذالک، بات یہ ہے اتتک آیاتنا، ہماری یہ آیات تجھ تک پہنچ چکی تھی، فنسیتھا، تو نے ان کو بھلائے رکھا، وکذالک اليوم تنسا، اور اسی طرح سے آج تجھے بھی بھلا دیا جائے گا. ناظرین دعا فرمائیں کہ اللہ تعالی ہمیں اس اندھے پن سے بچائے کہ ہم قرآن مجید کو سوچ سمجھ کے پڑھنے سے غافل رہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.